حي على الصلاة. محترم حضرات، حاضرین سامعین، آئیے حسب معمول کچھ کہنے سننے سے پیشتر سنت سلف صالحین پر عمل کرتے ہوئے سنت صحابہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ، یہاں تک کہ سنت الہ یعنی پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، محرم الحرام کی آج تیسری شب ہے، اس مقصد سے ہمارا جمع ہوئے ہیں اور اپنا دھیان لگائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے کچھ کہہ کر سن کر سعادتیں حاصل کرنے کی ہمارا کوشش رہے گی۔ پہلے دن میں نے اہل بیت اطہار کی پہچان قرآن سے حدیث سے کرانے کی کوشش کیا تھا۔ پھر اہل بیت اطہار سے ہمیں کس طرح وابستہ رہنا چاہیے، اللہ کیوں اہل بیت اطہار کی پہچان کرا رہا ہے، اور پھر ہم نے قرآن سے ہی جاننے کی کوشش کی کہ اہل بیت اطہار سے ہمیں کس طرح تعلق اور نسبت رکھنی ہے۔ اہل بیت اطہار میں پنجتن پاک یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، حضرت خاتون جنت سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے، اور حضرت مولائے کائنات امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات گرامیاں ہیں۔ ان حضرات کی فضیلت ہم آپ نے آیت تطہیر سے اور آیت مودت سے سماعت کیے 2 دن۔ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا سننا یہ واقعی حصول برکت کا ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آل سے جڑے رہنے کے لیے اپنی امت کو یوں کہہ کر بھی درس دیا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری آل میرے اہل بیت حضرت نوح کے سفینہ کے جیسے ہے، کشتی کے جیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو اپنی امت کے لیے حضرت نوح کے سفینے کے جیسی مثال کیوں دیا؟ اب حضرت نوح کا واقعہ رکھیے، حضرت نوح کے کشتی کا واقعہ ذہن میں رکھیے تو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت نوح کے امت میں سے جو لوگ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ صحیح سلامت بچ گئے تھے، اور جو لوگ اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو حضرت نوح کے کشتی کے جیسے کہہ کر امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ سنو، گر سلامتی چاہتے ہو اور امن چاہتے ہو، بھلا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے وابستہ رہا کرو، اس میں تمہاری سلامتی ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے فضائل میں احادیث کریمہ ہے
جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی ان کا فیض پائے گا اور آخرت میں بھی اس کا فیض ملنا ہے، اور بہترین جزا اور صلہ اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ روئے زمین پر میری اہل بیت کا وجود وجہ امن ہے، یعنی کہ زمین پر امن کی بحالی کے لیے اہل بیت اطہار کے افراد اور نفوس قدسیہ کی موجودگی ضروری ہے۔ جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے افراد موجود رہتے ہیں، سید سادات موجود رہتے ہیں، حضور کے گھر والے، حضور کے خاندان والے موجود رہتے ہیں، ایسی جگہ پہ اللہ کی طرف سے امن قائم ہوا کرتا ہے، یعنی ایسی جگہوں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج بھی ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے کہ جہاں بھی کسی سادات کرام میں سے کسی فرد کے تعلق سے سنتے ہیں تو دوڑے چلے جاتے ہیں دست بوسی کے لیے، دوڑے چلے جاتے ہیں ملاقات کے لیے، دوڑے چلے جاتے ہیں ان سے دعائیں کے لیے۔ وہ اس لیے کہ جن شخصیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روئے زمین پر امن کو برقرار رکھے گا، ایسی شخصیتوں کی اگر دست بوسی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ فیض سے مالا مال کرے گا۔ ایسی شخصیتوں سے اگر ملاقاتیں جاری رکھا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے وابستہ ہوا جائے، ان کی دعائیں لی جائے، یقیناً سید سادات کی برکت سے انسان کی زندگی میں بھی خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔ حدیث شریف کے مفہوم کا یہی مقصد ہے۔ محترم حضرات، اجمالی طور پر میں نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر آئیے، چونکہ آپ جانتے ہیں اہل بیت اطہار میں حضرت خاتون جنت کی ذات گرامی ہے، میں آج اپنا عنوان سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت کی شخصیت پر گفتگو کرنا پسند کیا ہوں۔ آپ کا ذکر کر کے کچھ فیض حاصل کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، ایک ایک فرد کا ذکر کرنا، حضور کے گھر والے کے ایک بچے کا ذکر کرنا ہی نہیں بلکہ حکم قرآن پر عمل کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت خاتون جنت سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری ہیں۔ حضرت خاتون جنت کی شخصیت واقعی آپ کی شخصیت ہی کے وجہ سے، چونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آل محمد کی وجہ سے زمین پر امن ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نہ آتے مصطفیٰ تو دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، نہ آتے مصطفیٰ تو دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی۔ انسان انسان کو نہ پہچانتا، باپ بیٹے کو نہ پہچانتا، رشتہ دار کو نہ پہچانتے، اس لیے کہ انسانیت ہی نہیں پھلتی پھولتی، انسانیت ہی نہیں زندہ رہتی، تو اسی لیے نہ آتے مصطفیٰ تو دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی۔ اور ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی لاج ورنہ، ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی لاج ورنہ ہمارے گھروں سے قیامت تلک عریانیت نہیں جاتی، ہمارے گھروں سے قیامت تلک عریانیت نہیں جاتی۔ وہ خاتون جنت جس کی زندگی امت مسلمہ کے خواتین کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے باعث برکت ہی نہیں بلکہ قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ خاتون جنت کی زندگی کے مطابق اگر ہماری کوئی ماں اور بہن زندگی گزار لے، یقیناً وہ اپنے رشتہ دار و اقارب، اگر وہ کسی کی زوجہ ہے تو اپنے شوہر میں مقبول ہو جائے گی، اگر وہ بیٹی ہے تو اپنے والدین کریمین میں مقبول ہو جائے گی، اور اگر وہ کسی کی بہو ہے تو اپنے سسرال میں مقبول ہو جائے گی، سماج میں مقبول ہو جائے گی۔ اور خاتون جنت کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کا سب سے بڑا جزا اور صلہ یہ ہوگا کہ پیارے رسول اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، کیونکہ حضرت خاتون جنت کی سیرت وہ پاک دامنی اور وہ اپنے شوہر محترم اور اپنے بچوں کی خدمت گزاری
کے ساتھ ساتھ اب وہ آپ کا مقام ہے جو آپ کی ذات سے وابستہ ہو جائے گی، وہ دنیا میں بھی فیضیاب ہوگی، آخرت میں بھی فیضیاب ہوگی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش میں کئی باتیں ہیں، لیکن ان میں سے عام طور پر یہ بات مقبول ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 41 سال ہوئی تھی، تب آپ یعنی حضرت خاتون جنت کی پیدائش ہوئی تھی۔ علامہ ابن جوزی نے تحریر فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ پیدا ہوئی۔ آپ کا نکاح مشہور روایت کے مطابق جس وقت حضرت خاتون جنت کا نکاح ہوا، ایک روایت یوں ہے کہ آپ کی عمر 18 سال تھی، مگر عام المقبول و مشہور روایت یہ بھی ہے کہ سن 2 ہجری میں آپ کا نکاح آپ کی 15 سال کی عمر شریف میں ہوا۔ امام نسائی کی روایت کے پہلے رشتے کے لیے یعنی حضرت خاتون جنت سے منسلک ہونے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت خاتون جنت سے رشتے کے لیے بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کیا، مگر حضور نے دونوں لوگوں سے کہا کہ میں حکم خدا کے انتظار میں ہوں۔ کیا مقام ہے خاتون جنت کا، کیا مرتبہ ہے خاتون جنت کا، جس کے رشتے کے لیے پیارے رسول کی بارگاہ میں صحابہ تشریف لاتے ہیں، ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں، جس کے رشتے کے لیے عمر فاروق تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت میں، مگر اس بارگاہ رسالت سے جواب ملتا ہے کہ ابوبکر صدیق سنو، اے فاروق اعظم سنو، فاطمہ کا رشتہ زمین پر نہیں آسمان میں طے ہوتا ہے، میں حکم خدا کے انتظار میں ہوں۔ تم نے رشتہ لایا مگر میں اس کی اجازت اس وقت نہیں دے سکتا، جب مجھے میرے رب کا حکم ہوگا، جس کے ساتھ حکم ہوگا، میں میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ انہی کے ساتھ کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام نکاح لے کر پہنچے۔ آپ ہچکچا رہے تھے، شرما رہے تھے اور بارگاہ رسالت سے خوف زدہ بھی تھے، کہیں بارگاہ رسالت میں کسی طرح کی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں حضور اس سے ناراض نہ ہو جائے، مگر نگاہ مصطفیٰ کی بات دیکھیے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے بارگاہ رسول میں حاضری دے رہے ہیں۔ حضور سامنے سے پوچھتے ہیں اے علی کس ارادے سے تم آئے ہو؟ حضرت علی جواب دینے میں شرما رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ سامنے سے کہہ رہے ہیں اے علی تم میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، مجھے رب کی رضا حاصل ہو گئی ہے، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہے حضرت مولائے کائنات جسے خاتون جنت جنتی عورتوں کے سردار سے رشتہ نصیب ہو رہا ہے، جسے سید الانبیاء کی شہزادی حضرت زہرا بطول سے رشتہ نصیب ہو رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی حدیث پاک ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فہو لیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت ادا نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ سنت رسول پر، پیارے مصطفیٰ کی سنت ہی پر عمل کرنے کے لیے حضرت خاتون جنت کا نکاح حضرت مولائے کائنات سے ہوا۔ شہنشاہ کونین نے ایک بات یاد رکھی، آج بھی جہیز لینا دینا، جہیز کی لان تان، جہیز کے لیے کوئی شوہر اپنی بیوی کو پریشان کر رہا ہے، جہیز کے لیے کوئی بہو کوئی ساس اپنی بہو کو ستا رہی ہے، سسرال والوں کے تعلق سے کئی شکایتیں آتی ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جس مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر نکاح جیسے عظیم فریضے کو انجام دیتے ہیں، سنت مصطفیٰ کو انجام دیتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ پیارے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کرائی تھی۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے مولائے کائنات اور حضرت خاتون جنت کی شادی کس طرح ہوئی تھی، اس میں کیا جہیز لیا گیا تھا، اس میں کیا جہیز دیا گیا تھا، حضور نے کیا دیا تھا۔ چنانچہ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو جہیز دیا۔ وہ باندھ کے ایک چارپائی تھی اور چمڑے
لکڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چھاگل، ایک مشک اور مٹی کے 2 گھڑے، ایک روایت ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے پتہ چلا کوئی بھی باپ جو اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے، اس کی رخصتی کرتا ہے، اس کا گھر بساتا ہے، جو کچھ سامان اپنی آسانی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، جسے عام طور پر جہیز کہتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بیٹی کو جہیز دینا سنت ہے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے جو پایا وہ قبول کیا، لہذا جہیز خوشی سے دینا سنت ہے اور خوشی سے لینا مولا کائنات کی سنت ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اس عظیم سنت کو ہم نے تو نکاح کو سنت سمجھ لیا ہے، اور نکاح میں طرح طرح کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر وہ نکاح جو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، مگر اپنے مطلب کی جب بات آتی ہے تو حضور کی بات سنتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقین جانو مسلمانوں، تمہارا جو خالق ہے، تمہارا جو رب ہے، وہ تمہاری زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے الفاظ کا محتاج نہیں ہے کہ رشتہ کرتے وقت اچھی اچھی باتیں کیے، بھلی بھلی باتیں کیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں لیں گے، مگر دل میں کچھ اور رہتا ہے۔ تمہارا جو خالق و مالک ہے رب دو جہاں، وہ تمہارے الفاظوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ جب سنت رسول کے مطابق نکاح کیا جائے گا، ازدواجی زندگی کو آباد کیا جائے گا، پھر ایسی ازدواجی زندگیاں باعث تسکین ہوتی ہے، ایسی ازدواجی، ایسی میرج لائف سے سکون ملتا ہے، جھگڑے کچال نہیں ہوا کرتے۔ جب ہم نکاح کے وقت، شادی کے وقت سنت رسول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، احکام رسول کی دھجیاں اڑاتے نظر آئیں گے، مولا کائنات کی سنتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یقیناً پھر ایسی شادیوں میں برکتیں نہیں بلکہ آفتیں ہوا کرتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کچھ سامان دیا۔ اب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اب تک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، یعنی نکاح سے پہلے۔ جیسے ہی آپ کا نکاح ہوا حضرت خاتون جنت کے ساتھ، تو شادی کے بعد آپ الگ گھر کی ضرورت ہوئی۔ شادی کے بعد حضرت مولا کائنات کو الگ گھر کی ضرورت ہوئی، تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مکان ان کو دے دیا۔ صحابہ کرام کس طرح ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے آپسی معاملات کو الجھا کر بتانے والوں سے میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں فضائل اہل بیت جاننا ہے، اہل بیت کی اہمیت جاننا ہے، تو آؤ صحابہ سے دیکھو، حضرت حارثہ بن نعمان کی محبت مولا کائنات سے دیکھو کہ مولا کائنات کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، تو حضرت حارثہ صحابی رسول اہل بیت اطہار کے ایک فرد کو اپنا گھر عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان محبت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نئے گھر میں گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر گئے۔ دیکھیے ایک ایک بات میں دھیان دیجیے، ہم اور آپ بھی لوگوں کے یہاں جاتے ہیں، دوستوں اقارب کے یہاں جاتے ہیں، بلکہ یہ کلچر تو اب میں زیادہ تر ویسٹرن لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ پرسنس میں مجھے نظر آ رہا ہے، کسی کے مکان میں جانے سے یوں پوچھتے ہیں ایکسکیوز می کہ میں آؤں کیا، اجازت لیتے ہیں۔ یہ چیزیں آج ہمیں غیروں میں دکھنے میں آ رہی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی سنت دیکھو، دوسروں کے گھر میں بنا اجازت کیا جائے، جب آپ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں تب بھی اجازت لیے کیے جاتے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں، کسی کے مکان میں، کسی کے دکان میں، کسی اور کے پاس جانے سے پہلے انہیں مخاطب کر کے ان کی اجازت لینا ضروری ہے، بلکہ سنت ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت طلب کرنے کے بعد اندر گئے، ایک برتن میں آپ نے پانی منگوا کر دونوں ہاتھ اس میں ڈالا اور وہ پانی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازو پر چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح انہی کے ساتھ کیا ہے۔ کون باپ نہیں چاہتا ہے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ سب سے بہتر شخص سے ہو، ان کی بیٹی کی زندگی جس شخص کے ساتھ گزرے وہ سب سے اچھا آدمی ہو، وہ ایماندار ہو، دیانتدار ہو، ذمہ دار ہو، دنیا کا اور یہ دوسرے ہم اور آپ جیسے باپ کے عہدے میں رہ کر یہ سوچتے ہیں میرا داماد اچھے سے اچھا ہو، پھر وہ سیدۃ النساء ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور سید الرسل ہے، رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے، پھر ان کے رشتے کے لیے جس شخص کو چنا جاتا ہے ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ ہم اور آپ پسند کرتے ہیں پیارے مصطفیٰ کی پسند اور خدا کی پسند۔ اور دیکھیے اس حدیث سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، ہمارا بھی معاملہ ہے اور سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی آپ حضرات سنتے ہیں۔ آج بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دعا تعویذ یعنی قرآنی آیات کے کچھ نقش لکھ کر انسان قرآن سے شفا یابی کے لیے اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے، ہاتھ میں لٹکا لیتا ہے، کہیں قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کسی شخص پہ دم کرتے ہیں، کبھی کسی پانی پہ، تیل پہ، کسی اور چیز پہ قرآن آیات کا دم کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت سید شاہ حسین اشرف، السلام علیکم۔ اس حدیث سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے، تشریف رکھیں آپ حضرات۔ آج ہم بھی امام صاحب سے، پیر صاحب سے، سید صاحب سے پانی دم کراتے ہیں، تیل دم کراتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں فیض پانے کے لیے، جسمانی تکلیفوں سے دور ہونے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں، پانی پھکواتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو بدعت کہنے والوں کے لیے جواب ہے کہ سنو، کسی چیز پر کچھ پڑھ کر دم کر دینا یہ کوئی بدعت نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کا کاروبار، کام کاج، ذمہ داریاں خود فرماتی تھی۔ ہماری ماں اور بہنیں جو گھریلو امور داری کے فرائض انجام دیتی ہیں، جو گھر والوں کے لیے روٹی بناتی ہے اور کھانے کے انتظامات کرتے ہیں، جو گھر کی صاف صفائی میں اپنے آپ کو مگن رکھتی ہیں، ان ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ سنو، یہ جو تم اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری انجام دیتی ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، جس گھر میں رہتی ہو اپنے سسرال کے گھر کا خیال کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، اللہ نے اگر اولاد سے نوازا اپنے بچوں کا خیال کرتی ہو، سنو یہ چیزیں تم اس نیت سے کرو کہ میں کیوں نہ کروں جب سید الانبیاء کی شہزادی نے کی ہے۔ کام کے ساتھ ساتھ تمہیں گھریلو لوگوں کی خوشیاں بھی مل جائے گی، محبتیں بھی مل جائے گی، اور خاتون جنت کی سنت ادا کرنے کے صلے میں اللہ تمہیں ثواب سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ آج ہمارے گھروں بہنوں کتنی ساری بہویں ایسے مسائل آتے ہیں، کورٹ کچہریاں تو جانے دیجئے، ایک عوامی رابطہ اتنا سب فرد ہونے کے ناطے میری زندگی میں کتنے ایسے مسائل آئے ہیں۔ ہمارے گھر کے خود ایسے معاملات ہیں رشتہ دار و اقارب میں کہ بعض بہویں شکایت کرتی ہے، مجھے کام کے لیے لائے ہو کیا؟ میں کھانا نہیں بناؤں گی، میں تمہاری خدمت نہیں کروں گی۔ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں بہوؤں کو خاتون جنت کی سیرت اور آپ کی زندگی بتانے کی، دکھانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ جانیں گے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں، ان کی پیاری شہزادی نے
اپنے شوہر کے گھر گھریلو کام کاج انجام دی ہے، پھر ہم کہاں کے ہیں؟ تو انہیں صبر ملے گا، کام کرنے کا جذبہ ہوگا، گھر والوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا، ایک اخلاقی جذبہ بیدار ہوگا۔ پھر جس گھر میں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی جاتی ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو احساس کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے، جو بہو اپنے شوہر کے لیے وقت سے کھانا بنا دے گی، جو بہو اپنے ساس سسرال کے لیے خدمت کرے گی، اپنے گھر کے کام کاج کو انجام دیں گی، تو ایک پیارے مصطفیٰ کے شہزادی کی سنت کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی ذمہ داری جب انجام دیں گی، پھر ایسے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے، ایسے گھر والوں کی زندگیاں سکون سے گزرا کرتی ہے۔ اور رشتہ داری یعنی نکاح ہے ہی کس لیے؟ آپ نے نکاح والی آیت جب امام صاحب نکاح کے وقت خطبہ دیتے ہیں لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا کا لفظ آیا ہے، نکاح اور شادی کا مقصد ہی ہے کہ انسان کو سکون ملے، سکون ملے۔ تمہیں جو عورتیں پسند آئیں، قرآن کا حکم ہے ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، اس کے شرائط ہیں، یہاں سے صرف یہ لفظ لے کے نہ چلا جائے کوئی کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، بہت سے کنڈیشنز ہیں۔ دنیا کے کتنی ساری کمپنیز ہوگی جو آپ کو آفر تو ترنت بتا دیتے ہیں، مگر اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز بتاتے نہیں ہیں، ہم اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں، بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ جو میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ لوگوں تم نکاح کرو ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، تو صرف یہ سمجھ نہیں لیجئے گا، اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز بھی جاننے کی کوشش کیجئے گا، نہیں تو آپ کو بھی اخلاقی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چنانچہ نکاح کا یہ مقصد ہی ہے، شادی کا یہ مقصد ہی ہے کہ اس سے انسان کو سکون ملے۔ مگر افسوس کہ ہم جب سنت رسول کو نظر انداز کر کے شادی جیسے عظیم فریضے کو انجام دیتے ہیں، نکاح کو ناچ گانے کا گہوارہ بنا دیتے ہیں، شادی بیاہ میں حضور کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر جس شادی کا جو مقصد ہے کہ انسان کو سکون ملے، پھر وہ سکون فوت ہو جاتا ہے، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ شادی کرتے وقت اس شخص نے سنت رسول کی اصلیت کو بھرپور مد نظر نہیں رکھا، اس میں شیطانی امور کو داخل کر دیا، جو کام شروع ہوتے وقت شیطانی عمل کا، شیطانی خیال کا شکار ہو جاتا ہے، پھر یقیناً اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقصد ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت خاتون جنت نے اپنے ہاتھ سے چکی تک پیسی ہے، اللہ الصمد۔ خاتون جنت کی زندگی سے ہماری بہو بیٹیوں کو سبق لینی چاہیے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دستے مبارک سے مشکے میں پانی بھر کر لائی ہیں، جس سے ہاتھ چھالیا اور بدن پر گھٹے پڑ گئے۔ ایک بار مال غنیمت میں کچھ باندی اور غلام آئے، آپ نے ڈرتے ہوئے اپنے والد سے کہا، گزارش کیا، سید الانبیاء کی شہزادی ہے، جنگ کے بعد مال غنیمت میں باندیاں غلام آتے تھے، لوگ اپنے کام کاج کے لیے لے جاتے تھے، تو حضرت خاتون جنت کے دل میں آیا کہ مجھے ایک باندی عنایت کر دیجئے والد گرامی، گھر کے کام کاج میں تکلیف ہے، کچھ سہارا ہو جائے گا، حسن حسین کی پرورش کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ایک سہارا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے مخاطب ہو کے فرمایا، تو حضور نے فرمایا، جانے پدر، اے میری پیاری جان، اپنے ابا کی جان، بدر کے یتیم بچے تم سے زیادہ مستحق ہے۔ جنگ بدر میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، جن کی بیوی بیوہ ہو گئی، جن کے بچے یتیم ہو گئے، آپ اپنی بیٹی شہزادی سے کہہ رہی ہیں، تم اس ارادے سے آئی ہو کہ تمہیں میں کوئی باندی یا غلام دے دوں، اے میری شہزادی سنو، تم سے زیادہ بدر کے وہ بچے مستحق ہیں کسی خدمت گزار کے لیے جن کے والد راہ خدا میں شہید ہو گئے، جو یتیم ہو گئے، تم سے زیادہ وہ مستحق ہے۔ یہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے اور اس مفہوم سے، یہ حدیث مشکات شریف صفحہ نمبر 568 میں وارد ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے منصف تھے، بہترین انصاف کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنی شہزادی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی امت میں انصاف اور عدل کا بھی درس دے رہے ہیں کہ جو جس کا حق ہوتا ہے، جس کا پہلے حق ہوتا ہے، اسے ہی عطا کیا جائے گا۔ آپ نے بدر کے یتیم بچوں کا خیال کیا، یہاں پہ اپنائیت کا خیال نہیں کیا، اس لیے کہ مال غنیمت میں سب سے پہلے ان جنگجو حضرات کا حق ہوتا ہے جو اس میں شامل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ مال غنیمت میں جنگ بدر میں شہید ہونے والے ان باپ کے بچوں کا حق ہے جن باپوں نے اپنی جان گوا دی ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بھی بہت ہے، چنانچہ کچھ حدیث آپ حضرات سماعت کیجئے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی فمن اقدبها اقدبنی وفی روایتی یریبنی ما ارابها ویوزنی ما آزاها۔ اس کا کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ کیا مرتبہ ہے خاتون جنت کا؟ آپ اپنی شہزادی کو جسم کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ جس کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور یوں بھی ہے کہ جس کسی نے فاطمہ کو غضبناک کیا، غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ۔ اور پھر جب حضور کو کوئی ناراض کرے، حضور کو کوئی تکلیف پہنچائے، ان کے بارے میں کیا کہنا؟ پھر میں قرآن کی ایک آیت رکھوں گا، مگر یہ حدیث پہلے سماعت کیجئے۔ جس نے پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں جنہوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا، کیا خاتون جنت کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً ہوئی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا پیاسے، کیا حضرت خاتون جنت کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے۔ یقیناً حضرت امام حسن کی شہادت سے بھی خاتون جنت کو تکلیف ہوئی ہے، یقیناً امام حسین کی شہادت سے بھی خاتون جنت کو تکلیف ہوئی ہے۔ جب خاتون جنت کو تکلیف ہوئی ہے تو یقیناً پیارے مصطفیٰ کو بھی تکلیف ہوئی ہے۔ اور جو کوئی پیارے مصطفیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں قرآن مقدس صاف صاف کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کن لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے؟ جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچایا۔ اللہ کو تو کوئی ایذا پہنچا نہیں سکتا ہے، اللہ کو تو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا ہے، اللہ تک تو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک احساس، ایک انسانی احساس ہونا چاہیے، جسم و جسمانیت ہونا چاہیے، مگر خالق دو جہاں تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ وقت سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ کہیں نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جگہ موجود ہے اور قادر ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جس میں رب دو جہاں ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچایا، حقیقت میں جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا، اور جس نے اللہ کے احکام کو نہ مانا اس نے پیارے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچایا۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے جو اللہ کو اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب حسین کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، حسین کی تکلیف سے خاتون جنت کو تکلیف، خاتون جنت کی تکلیف سے پیارے مصطفیٰ کو تکلیف، اور پھر جب پیارے مصطفیٰ کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے، جو پیارے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لعنت بھیجتے ہیں اور آخرت میں بھی لعنت بھیجے گا۔ تو جو لوگ گستاخ اہل بیت ہوتے ہیں، جو لوگ امام حسن کے گستاخ ہوتے ہیں، جو لوگ حسین کے گستاخ ہوتے ہیں، خاتون جنت و علی کے گستاخ ہوتے ہیں، جو لوگ اہل بیت اطہار کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں، ان کی دل جوئی کے بجائے ان کا دل توڑتے ہیں، دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ یعنی کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت اس وقت بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتے رہے گی۔ یہ باتیں میں نے اپنے سے تو نہیں کہی، یہ قرآن کی آیت ہے۔
22वां पारा और आयत 4 की आयत है, इन्नल लदीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने अजाब तैयार कर रखा है। उस अजाब में तो जलेंगे ही जलेंगे, मगर उस अजाब से पहले भी 2 और सजाएं हैं। वो ये हैं कि दुनिया में जब तक वो गुस्ताख अहले बैत हुजूर को तकलीफ पहुंचाने वाला शख्स जमीन पर रहेगा तो अल्लाह की लानत होती रहेगी, और फिर जहन्नम तक पहुंचने तक उस पर लानत होती रहेगी। अल्लाहुस समद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी शहजादी की फजीलत में, फातिमतो सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नती, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। मोहतरम हजरात, मैं कुछ हदीसें न कह कर गुज़र रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक अहम बात आप हजरात के सामने रखनी है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत बहुत ही मशहूर है, मारूफ है, आप हजरात सुनते होंगे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। बहुत मशहूर और मारूफ सूरा है, आप हजरात सुनते बहुत दफ़ा सुने होंगे। इस आयत के बारे में कि ये आयत क्यों नाजिल हुई और कौसर से क्या मुराद है, मुख्तसर तौर पर सिर्फ 10 मिनट का वक्त इंशाअल्लाह लूँगा, फिर आप हज़रात के सामने से रुखसत हो जाऊँगा। आज बिन वाइल सहमी नाम के एक शख्स ने, उसने कहा कद अनकतहा, कब कहा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे जब विसाल फरमा गए, दोनों शहजादे। यह हदीस एक इस तरह भी है कि काला, हज़रत अनस फरमाते हैं, काला बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौम बैना अज़हुरना इदा अगफ़ा इगफ़ातहु सुम्मा रफ़ा रासहु मुतबस्समन फ़क़ुलना मा अज़हका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला उन्ज़िलत अलैया अनिफ़न सूरा। हज़रत अनस रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में आराम फरमा रहे थे कि आपकी आँख लगने लगी और फिर उसी दरमियान आप मुस्कुरा दिए। तो साहब रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ पर एक आयत नाजिल फरमाया है, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मेरे रब ने मुझ पर यह आयत नाजिल फरमाया है और उसका तर्जमा यूँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा को फरमाया, ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। अब वो कौसर क्या है? आगे है तो तुम नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो, और वो अब्तर हो गए। अब्तर मतलब किसे क्या कहते हैं? अब्तर जिसका नसब मुनक़ता हो जाए, नस्ल ख़त्म हो जाए, उसे अब्तर कहते हैं। कौसर के बाब में बहुत सी तफसील है, मैं कुछ छोड़ने की वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किसको छोड़ूं किसको कहूँ। कौसर किसे कहते हैं? कौसर के माने हैं, कुछ लोगों ने कहा कि उससे मुराद हौज़े कौसर है, कुछ मुफस्सरीन कहते हैं उससे मुराद नहरे कौसर है, कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि उससे मुराद मकाम कौसर है। ये अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम नियामत है जो अल्लाह ने हुजूर को अता किया। और जब ये आयत नाजिल हुई इसीलिए हुजूर मुस्कुराए और इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो, और वो अब्तर हो गए। मगर कौसर का एक हज़रत इमाम राज़ी ने एक माने ये भी बयान किया है इसके शान नुज़ूल को देखते हुए, क्योंकि इसका शान नुज़ूल ये है कि हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहिबजादे हज़रत कासिम थे, उसके बाद सैयदा ज़ैनब, उसके बाद अब्दुल्ला, उसके बाद उम्मे कुलसुम, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा, उसके बाद हज़रत रुकैया। और जब हज़रत कासिम का विसाल हो गया तो मक्का शरीफ में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादों में ये सबसे पहले थे जिनका विसाल हो गया। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया तो आज बिन वाइल सहमी ने कहा, बस पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल ख़त्म हो गई, यानी कि उस बदबख्त ने हुजूर का मजाक उड़ाया, हुजूर को तकलीफ पहुंचाया, हुजूर की दिल शिकनी किया,
معاذ اللہ، تو اللہ نے فرمایا فہو ابتر، یعنی کہ اس نے کہا کہ اور وہ ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا محبوب تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا، تمہارا دین اور تمہاری رسالت اور نبوت قیامت تک قائم رہے گی۔ کیا مقام ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ جو ہاتھ آپ کی گستاخی کے لیے اٹھتے ہیں، جس کسی کا ہاتھ حضور کے جانب اس مقصد سے اٹھے کہ گستاخی ہو، تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، ایسے ہاتھوں کے بارے میں رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائے۔ جو ہاتھ حضور کی گستاخی کے لیے اٹھے وہ ہاتھ تباہ ہو جائے، اور جو زبان جو کوئی حضور کے نسل کو ختم کرنے کی بات کرے تو رب فرماتا ہے کہ اس کی نسلیں ختم ہو جائے گی۔ اے نبی تو بھی زندہ رہنے والا ہے، تیری رسالت بھی زندہ رہنے والی ہے۔ حضور کو جو بکثرت عطا کیا اللہ نے، اس میں حضور کو ملنے والے معجزات کے تعلق سے بھی بہت سارے مفسرین نے بیان لیا ہے، مگر اس آیت میں چونکہ عاصم بن واہل اس شخص کے تعلق سے ہے تو صاحب تفسیر کبیر نے مراد لیا ہے کہ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو کوثر کا ایک یہ بھی مقصد اور مصدر آتا ہے، میننگ آتا ہے بکثرت ہونا، زیادہ تر ہونا، خوب ہونا، اسی لفظ سے بنا ہے کوثر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خوب عطا کیا، خیر کثیر یعنی زیادہ سے زیادہ محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ حضور کو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ عطا کیا، حضور کا مقام اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ بلند کر دیا، حضور کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ بلند کر دیا۔ مگر صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں چونکہ اس آیت میں اس کے شان نزول کے مطابق یہ ہے کہ حضور کے نسل ختم ہونے کے بارے میں ایک شخص نے گفتگو کی تو اللہ نے کہا کہ اس کی نسل ختم ہو گئی اے نبی جنہوں نے آپ کی نسل کے ختم ہونے کی بات کی۔ تو صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں اس سے مراد کہ اللہ نے خوب عطا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی آپ کی آل میں سے اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر خوب آباد فرما دے گا، یعنی کہ جب تک یہ روئے زمین رہے گی، جہاں جہاں اسلام رہے گا حضور کی نسلیں باقی رہے گی۔ دیکھو جنگ کربلا سے صرف حضرت امام زین العابدین باحیات تھے، مگر اس زین العابدین سے اللہ تعالیٰ نے پیارے حسین کی نسلوں کو یوں آباد کیا ہے کہ حضور کے شہزادوں میں سے ہمیں غوث پاک ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، نظام الدین اولیاء ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، مخدوم سمنہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ امام زین العابدین کے نسل کو، امام حسین کے نسل کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کو خوب اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ جسے اللہ بڑھائے اسے گھٹا کون سکتا ہے؟ کوئی نہیں گھٹا سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی اس عظیم نعمت سے یعنی سید سادات کی نعمت سے ہم اور آپ بھی فیض یاب ہیں، ہمیں بھی سید سادات نصیب ہوتے ہیں۔ میں یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے طرف سے عظیم نعمت ہے جسے اللہ نے خوب بڑھایا ہے حضور کی نسلوں کو۔ اے مسلمانوں، جہاں تمہیں حضور کی نسل سے، حضور کی ذات سے کوئی سید سادات نصیب ہو جائے تو اس موقع کو گوانا نہیں، ہاتھ چوم لینا، امام حسین کے فیض سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حسنین کریمین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار میں سے آپ حضرات کے سامنے کل مولا کائنات کی شخصیت پہ آپ حضرات سے خطاب کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں آپ پڑھیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، اے شہنشاہ
مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، یا رسول اللہ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، او زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، او زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے کریم پاک پروردگار عالم، ہم لوگ تیرے نبی کے اہل بیت کا ذکر کرنے سننے یہاں جمع ہوئے مولا، تیرے کلام پاک کی آیتوں کی تلاوت کیے سنے مولا، تیرے حبیب کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیے مولا، تمام کو تو قبول فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم واسطہ بناتے ہیں مولا، درود کا واسطہ مولا، سلام کا واسطہ، اے پاک پروردگار عالم تیرے نبی کے گھر والوں کا واسطہ، اے خالق دو جہاں اہل بیت اطہار کا واسطہ، اے مالک دو جہاں ماہ محرم کا واسطہ، ہم تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں میں سے ہمارے گھر میں ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کلی و عاجلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے حلال اور جائز کمائی میں دین دونی رات چگنی ترقی اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو طالب علم ہیں ان کے یادداشت میں علم میں ذہانت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمیں علم سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باب العلم مولائے کائنات کے علم کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت تندرستی اور عمر دراز عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو تو ہم سے راضی ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی مولا جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کے حدیث ہے مولا، سید
سید سادات سے امن و امان قائم رہتا ہے. یا اللہ ہندوستان میں آباد سید سادات کا واسطہ مولا ہمارے وطن ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. خواجہ کے ہندوستان کو شاد و باد فرما. یا اللہ ہمارے دیش کی حفاظت کرنے والوں کی تو حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی تو حفاظت فرما. یا اللہ دشمنان اسلام پر تو اپنا قہر و غضب نازل فرما. یا اللہ مظلوم بے کس بے سہارا مسلمانوں کی تو غیب سے مدد عطا فرما. یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ با ایمان رکھ, اس دنیا سے اٹھا خاتمہ علی الایمان عطا فرما. یا اللہ موت سے پہلے تو اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما. گنبد خضرا شریف کی زیارت نصیب فرما. کربلا شریف بغداد شریف کی زیارت نصیب فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد. کوئی آگے نہ آئے, جہاں ہے وہیں کھڑے. بالکل.